بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ کیا لفظ عشق یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ عشق رسول، عاشقان رسول یا عاشق رسول وغیرہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ عشق تو خراب، گھٹیا، گندا لفظ ہے، یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب بھی صحیح نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محبت کہ جس کے اندر نفسانی خواہش شامل ہوتی ہے، اور یہ ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، یا بہن کے لیے کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا عاشق ہے۔ تو پھر عاشق رسول یا عاشقان رسول، عشق رسول یہ کیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ یا ایسی یہ قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی نہیں آیا ہے، تو پھر کیوں اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہایت گھٹیا خراب لفظ، اس طرح کی باتیں ایک صاحب نے کی ہیں۔ اور میں نے یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھے ہیں، بہت سے غیر مقلد علماء ہیں، وہ سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو تو بالکل تحریریں ہیں جن کے اندر یہی باتیں کی گئی ہیں۔ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے کہ کوئی عرب عالم اگر اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے، یا عربوں کے یہاں اس کا چلن نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں جو ہے لفظ استعمال ہی نہ ہوتا ہو، اس عشق رسول اور عاشقان رسول وغیرہ کی جو تعبیریں ہیں وہ استعمال نہ کرتے ہوں، ان کے یہاں خراب تعبیریں سمجھی جاتی ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو کتابوں کے اندر عشق رسول، عاشقان رسول صرف بریلوی حضرات ہی نہیں بلکہ سبھی کی کتابوں کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے، یہاں تک کہ جو غیر مقلد علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ان کے اندر بھی آپ کو یہ تعبیریں مل جائیں گی۔ تو یہ خام و خواہ کی غیر ضروری بحث ہے۔ رہا ہے مسئلہ کہ قرآن و سنت کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر استعمال نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی دوسری زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور بعض الفاظ اس طرح کے بھی ہیں کہ اگر ایک جگہ ان کو استعمال کیا جائے تو وہاں خراب محسوس ہوتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جب ان کو استعمال کیا جائے تو کوئی اس میں کراہت محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یار کا لفظ ہے، اب کوئی شخص اپنی ماں کے لیے یار کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا یار ہے، کتنا خراب لفظ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یار غار ان کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی محبت کا لفظ آپ لے لیجئے، محبت کا لفظ تو قرآن و سنت کے اندر استعمال بھی ہوا ہے، اور محبت سے جو اور الفاظ بنتے ہیں وہ جگہ جگہ قرآن و سنت کے اندر استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہاں اس سے اور جو الفاظ بنتے ہیں، مثال کے طور پر محبوب یا محبوبہ کے لفظ ہے، وہ آپ اپنی والدہ کے لیے یا بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنی والدہ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی والدہ اس کی محبوبہ ہے، یا کوئی اپنی بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کیا یہ کہا جائے گا کہ محبت کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ تو ظاہر یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ تو عرف کے اندر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، لوگ جن کو استعمال کرتے ہیں، اور جب یہ لفظ عشق بولا جاتا ہے تو دور دور تک کہیں ذہن میں کوئی خراب بات نہیں آ رہی ہوتی۔ جب عشق رسول کہتے ہیں یا عاشقان رسول کہتے ہیں تو یہی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو جیسے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ باقی جیسے استعمال نہیں ہوتا ہے، مثلا معشوق کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معشوق نہیں کہا جاتا ہے، تو پھر اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو استعمال ہوتا ہے اور جس کے اندر کوئی عیب خیال نہیں کیا جاتا ہے تو اس کو استعمال کر لیں، لیکن جو استعمال نہیں ہوتا اور جس کو عیب خیال کیا جاتا ہے، علماء جس کے استعمال سے منع کرتے ہیں، تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔